کاغذ کب، کیسے اور کہاں ایجاد ہوا؟ سب سے کی ایجاد چین کے کائی لیون نے کی تھی، جو شاہی محل کا ایک خواجہ سرا تھا۔ 105 میں اس نے شہتوت کی چھال، کتان اور بھنگ کے پودوں کی ریشوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ اس نے بادشاہ کو یہ بات بتائی۔ اس ایجاد کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اسے بڑے پیمانے پر کاغذ بنانے کی اجازت دے دی۔ چھال اور ریشوں کو باریک کاٹ کر پانی میں بھگو کر رکھا جاتا، جس کو پکایا جاتا، پھر کوٹا جاتا اور آخر میں ایک فریم پر پھیلا کر دبایا جاتا تھا، جس سے سارا پانی نکل جاتا تھا اور کاغذ کی ایک پتلی پرت وجود میں آتی، جسے دھوپ میں سکھا لیا جاتا۔ کائی لیون کا کاغذ بہت کامیاب رہا۔ تحریر کے لیے اب جتنی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں، یہ ان میں سب سے بہتر، سستا اور اچھا تھا۔ اسے استعمال کرنا، محفوظ رکھنا اور لے جانا بے حد آسان تھا۔ اس ایجاد نے تحریر کو ایک آسان عمل بنا دیا، جس کا زبردست اثر پوری دنیا کے علم و ادب کی ترسیل پر پڑا۔ کاغذ ہماری روزانہ زندگی کا اتنا اہم حصہ بن چکا ہے کہ ہم آج ایسی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس میں کاغذ نہ ہو۔ 4 صدی عیسوی میں ہندوستان کے لوگوں نے بھی کاغذ بنانا سیکھ لیا۔ عباسی خلافت کے دور میں 751 میں عربوں اور چینیوں کے درمیان سمرقند کی لڑائی ہوئی، جس میں نے آزادی کے عوض عربوں کو کاغذ بنانے کا فن سکھا دیا۔ اس طرح پورے اسلامی دنیا میں کاغذ تیار ہونے لگا۔ عرب تاجروں کے ذریعے کاغذ دنیا کے مختلف حصوں میں کے عوض عربوں کو کاغذ بنانے کا فن سکھا دیا۔ اس طرح پورے اسلامی دنیا میں کاغذ تیار ہونے لگا۔ عرب تاجروں کے ذریعے کاغذ دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچا، لیکن عیسائی دنیا ابھی بھی کاغذ بنانے کے فن سے ناواقف تھی۔ یہ لوگ ابھی تک لکھنے کے لیے پرجمنٹ اور دیلم کا استعمال کر رہے تھے۔ صدیوں بعد 1250 میں عیسائیوں نے اسپین اندلس کو مسلمانوں سے واپس چھین لیا۔ اسلامی اندلس میں کاغذ کی صنعت قائم تھی اور ان کا استعمال عام تھا۔ یہیں سے عیسائیوں نے کاغذ بنانے کا فن سیکھا اور کاغذ بنا کر پورے یورپ میں فروخت کرنے لگے۔ 1338 میں فرانسیسی اپنا کاغذ خود بنانے لگے۔ اس کے تقریباً 100 سال کے بعد 1411 میں جرمنوں نے کاغذ بنانے کا ہنر سیکھ لیا۔ الغرض چین میں ایجاد ہونے والا کاغذ دھیرے دھیرے پورے ایشیا اور یورپ میں پھیل گیا۔ مندرجہ بالا تمام چیزوں کے علاوہ ازموہ قدیم میں اور بھی کئی چیزیں لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، جن میں مثال کے طور پر پتھر کی سلیں تھیں، سوکھی ہوئی پتیاں تھیں، جانور کی ہڈیاں تھیں، تانبے، سونے، چاندی اور سیسے کی پلیٹیں ہوتیں۔